बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, ये फिल्मी डायलॉग आपने कई बार सुना होगा, लेकिन इमरान खान साहब इस डायलॉग के ऊपर अमली तौर पर प्रैक्टिकली अमल करने वाले हैं, क्योंकि पाइपलाइन में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऐसी रखी हैं जिसकी वजह से आपको अमली तौर पर ये कुछ दिनों में नज़र आने वाला है। कैसे ये टेंशन सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो उनके मुखालिफिन थे, ये उन लोगों के लिए भी है जो उनकी अपनी पार्टी में थे, क्योंकि खान साहब की डायरी में नाम नोट होना शुरू हो चुके हैं। ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है कुछ लोगों को। कौन से लोग हैं जिनको ब्लैक लिस्ट करने पर काम शुरू हो गया, आज उसकी मंजूरी देगी, कुछ ही देर में इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन इस वक्त का जो ओवरऑल माहौल है पॉलिटिकली, वो है सिंध बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। आपने सारे टेलीविजन की स्क्रीन्स देखी होंगी, स्पेशल ट्रांसमिशंस और नशरियात का सिलसिला जारी है, तज्जिए तबसरे सब कुछ हो रहा है। लेकिन बेशक जिस तरह से भी इंतखाबात हो रहे हैं, लेकिन इसमें जो धांधली का एक आंसर है वो नहीं रुक पाया। मतलब मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं, किस तरह ऐसा लग रहा है जैसे इंतज़ामी मशीनरी या हुकूमत के मातहत लोग जो हैं वो ठप्पे लगाने में मदद कर रहे हैं और वो किसी से डर नहीं रहे। वीडियोस ऐसी बन रही हैं और देखा जा सकता है कि क्या क्या कुछ हो रहा है। और इसके ऊपर सारी पार्टियां, मतलब कोई पीटीआई नहीं, बाकी सारी, अब जैसे जेयूआई है, हुकूमत की इत्तेहादी है, कहने को मरकज में भी इत्तेहादी है, पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी है, वो पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जनाब पीपल्स पार्टी सिंध में धांधली कर रही है। मतलब यहाँ तक की सिचुएशन है आपस में ही। हालांकि एक बड़ी सियासी पार्टी ने बाइकआउट किया हुआ है, स्टिल इसके बावजूद इतने बड़े पैमाने पर यह बदनज़मी जैसा माहौल देखने में आ रहा है। आई विश कि ये ना होता। एक कल्चर पाकिस्तान में ये भी डेवलप होना चाहिए कि शफाफ इंतखाबात, इसमें किसी का क्या जाता है यार अगर शफाफ इंतखाबात हो जाए तो। लेकिन नहीं, इमरान खान साहब ने कितनी मीटिंग्स कर ली, कितना जोर लगा लिया, कितनी एफर्ट्स उन्होंने कर ली कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का निज़ाम पाकिस्तान में आ सके। कितनी उन्होंने संजीदगी दिखाई इस मौके पर। मुल्क की तारीख में पहली बार प्रीमियर लेवल पर ये एफर्ट्स शुरू हुई थी। उन्होंने जो उनकी वजारत थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पहले फवाद चौधरी थे, फिर शिबली फराज आए, फिर जो मुतलका महकमे थे उनको ऑन बोर्ड किया और बहुत सारी उन्होंने इनपुट्स ली, कई मुल्कों के मॉडल को उन्होंने स्टडी किया और उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि पाकिस्तान में अगर मुस्तकबिल में साफ शफाफ इंतखाबात कराने हैं तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लेके आए। से येस टू ईवीएम, कितनी इसकी कैंपेन हुई, लेकिन वो हो नहीं सका। इतनी कोशिश के बावजूद नहीं हो सका। क्यों? कुछ दिनों पहले इमरान खान साहब से जब मेरी मुलाकात हुई, उनसे मैंने ये सवाल किया कि आपने इतना जोर लगाया, इतनी एफर्ट की, तो क्यों नहीं हो सका? क्या इसके पीछे भी कुछ और लोग थे जो नहीं चाहते थे? उन्होंने कहा 100% एग्जैक्टली। उन्होंने इसको भी जनरल बाजवा के साथ लिंक किया और कहा कि इलेक्शन कमीशन को वो कंट्रोल करते थे और वो किसी सूरत नहीं चाहते थे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आए। जो इमरान खान की हुकूमत से बेदखली का मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि हुकूमत से निकाला गया, उसकी 2-3 बड़ी वजूहात अगर कोई लोग आपको बताते हैं तो उनमें से एक रीज़न ये भी थी कि इमरान खान साहब उस मौके पर डट गए थे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पाकिस्तान में आनी ही आनी है। आम इंतखाबात में ना सही, लेकिन कम अज़ कम इस तरह के इंतखाबात में, ये लोकल बॉडीज़ इलेक्शन या कोई छोटे मोटे जो आम इंतखाबात होते हैं, कम अज़ कम उसमें एक टेस्ट रन तो किया जा सकता था, चेक तो किया जा सकता था कि ये वर्क करता है, नहीं करता। ना करता तो फिर मामला किसी और तरफ जा सकते थे, लेकिन बिना चेक किए, बिना कोई प्रैक्टिकल किए उस मामले को इस तरह दबाया गया। और दबाया क्यों गया? क्योंकि कुछ जो हलके हैं जिनका असर रसूख रहता है इन सारे मामलात पर, उनका असर रसूख बिल्कुल ख़त्म हो जाता, उनकी एंट्रेंस, उनकी मैनिपुलेशन बिल्कुल ज़ीरो हो जाती अगर ये इम्प्लीमेंट होता। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो मैंने आपको बताया कि इमरान खान साहब अब टेंशन लेने वाले नहीं है, अब टेंशन देने के मूड में है। इसका उन्होंने जिक्र तो कल अपने एक टीवी इंटरव्यू में कर दिया और वो जिस तरह से चाहेंगे अब उस तरह से वो कर सकेंगे, बिकॉज नथिंग एट स्टेक एट द मोमेंट। अब खोने के लिए कुछ नहीं है। केपी असेंबली रह गई है, मंगल को वो भी डिसॉल्व हो जाएगी। 2 हुकूमतें वो अपनी कुर्बान कर रहे हैं, तो अब टेंशन जिनके लिए है वो तो बड़ा एविडेंट है, भागे पर हैं। अच्छा, एक दिलचस्प बात ज़रा सुने, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ब्लैक लिस्ट कौन हो रहा है और अपनों के लिए क्या टेंशन है। कल PMLN का एक इजलास हुआ, कायदे मोहतरम लंदन से बैठे हुए उस इजलास में शिरकत की, शहबाज शरीफ साहब, बाकी सारे। और उसके बाद एक प्रेस रिलीज आती है मरियम औरंगज़ेब की, 3 बार उसमें लिखा कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ये बड़ा फ़ैसला किया, कायदे मोहतरम का बड़ा फ़ैसला, और उन्होंने पंजाब में इंतखाबात लड़ने की तैयारी का ऐलान कर दिया। आई वॉज थिंकिंग कि ये बड़ा फैसला है आपका, बड़ा फैसला पाकिस्तान आने के हवाले से होना चाहिए था। इमरान खान ने कहा था मैं इलेक्शन इन्फोर्स कराऊंगा, मैं मजबूर करूंगा आपको कि आप इलेक्शन में आए, और वो आ गए।
اور عمران خان کی پلاننگ کے تحت پنجاب میں بھی الیکشن, کے پی میں بھی الیکشن, اور فردر آگے وفاق میں ہو یا نہ ہو لیکن یہاں پہ الیکشن. تو عمران خان تو گھسیٹ کے آپ کو الیکشن میں لے آیا ہے. آپ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا, دو ہی آپشن تھے, یا آپ الیکشن لڑتے یا آپ الیکشن بائیک آؤٹ کرتے. اور آپ نے کہا کہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے کیونکہ اس کے سوا تو آپ کی کوئی وہ سیاسی پھر رہ نہیں جاتا, کوئی ایج نہیں آپ کے پاس رہتا. آپ نے اس کو نتھی کر دیا. قائد محترم کا بڑا فیصلہ, یہ بڑا فیصلہ نہیں ہے, یہ عمران خان نے آپ کو فورس کیا کہ آپ یہاں پہ آئیں. اچھا, اب جو بلیک لسٹ کا میں نے آپ کو معاملہ بتایا وہ یہ کہ عمران خان صاحب کی زیر صدارت اب سے کچھ دیر پہلے ایک اہم اجلاس ہوا, لیکن ساتھ میں یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ جن لوگوں نے اس مشکل وقت میں پارٹی سے بے وفائی کی یا پارٹی کے کام نہیں آئے یا پارٹی پالیسی سے انحراف کیا, ان لوگوں کو مکمل طور پر بلیک لسٹ کر دیا جائے. کوئی جتنا مرضی کہہ دے کہ جناب دھند تھی, میری فلائٹ تھی, میں نہیں پہنچ سکا, میں نہیں آ سکا, واٹ ایور. جب ایک پوری پارٹی کی رسپیکٹ ایٹ سیک تھی, جب آپ کے اپنے لیڈر کی ایک رسپیکٹ یا جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں وہ ایٹ سٹیک چلا گیا تھا, ایک ایسی سچویشن تھی جہاں پر ان کے لاکھوں کروڑوں ووٹرز دیکھ رہے تھے کہ کیا ہوگا, اور آپ یہ بہانہ بنائیں کہ جناب ہمارے ہاں دھند تھی یا ہمارے فلائٹ نہیں آ سکی تھی, تو یہ کوئی بہانہ کام نہیں آنا. اس لیے اور بھی بہت سارے لوگ, یہ تو 4-5 ہیں نا جو منحرف فراگین ہیں, یہی نہیں, اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کی کیبنٹ میں وزیر تھے, جو عمران خان صاحب کے ساتھ بیرون ملک دوروں پر جاتے تھے, جنہوں نے سارے پرکس اینڈ پریویلیجز انجوائے کیے دور حکومت میں, جنہوں نے بھرپور قسم کی عیاشیاں کی, حکومتی مرات لی, اپنے فائدے لیے, سب کچھ کیا. وہ حکومت کا ایک جو ہنی مون ہوتا ہے وہ انجوائے کیا. لیکن ان میں سے بہت کم لوگ آپ کو مشکل وقت میں خان صاحب کے ساتھ کھڑے نظر آئے. کچھ لوگ ایسے ہیں جیسے فواد چودھری صاحب ہیں, مطلب ڈٹ گئے, وہ اس کے اوپر جتنی مرضی کوئی تنقید کر لے, لیکن مشکل وقت میں وہ اپنے لیڈر کے ساتھ جس طرح سے کھڑا ہوا, نہ صرف کھڑا ہوا بلکہ پارٹی کو جس طرح سے اس نے ڈیفینڈ کیا. اور اسی طرح حماد اظہر ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد, ETC میں ایگزامپل دوں, بہت سارے ہیں. لیکن اتنے ہی زیادہ ایسے ہیں جنہوں نے بالکل اس موقع پر کہ ہم کسی کی نظر میں نہ آ جائیں یا وہ والا حلقہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے یا وہ طبقہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے, اور کئی لوگوں نے تو اگینسٹ آل آڈز جا کے, آپ کو پتہ ہے جن کی پھر ابھی حال ہی میں پارٹی سے برطرفی بھی ہوئی, انہوں نے بھی یہ سارا. تو اب سب کی بلیک لسٹیں بن رہی ہیں اور نو انٹرنس یا نو انٹری کا بورڈ جو ہے وہ ان کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا, جناب آپ کا اس پارٹی میں کم از کم داخلہ بند ہے, آپ کی برائے مہربانی یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس طرح آج سے عمران خان صاحب کی ڈائری میں وہ نام نوٹ ہونا شروع ہو چکے ہیں, کچھ پہلے سے تھے, کچھ مزید ایڈ ہو جائیں گے, اور باقی جتنے لوگ ہیں آج اس اجلاس میں موجود تھے انہوں نے بھی اس حوالے سے اپنی اپنی رائے دے دی ہے. خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اب بلا تاخیر ہم اپنے کینڈیڈیٹس کو فائنل کر لیں, جنہوں نے ضمنی انتخاب میں بھی حصہ لینا ہے یا آگے پیچھے ضمنی ہو. عمران خان اس کے لیے بھی تیار ہیں کیونکہ 5 سال کا الیکشن ہوگا, یہ نہیں ہے کہ 6 مہینے بعد دوبارہ پنجاب میں ہوگا, تو عمران خان اس کے لیے بھی تیار ہیں. اور انہوں نے یہ کہہ دیا ہے پارٹی کے لوگوں کو, بلکہ آج جو اجلاس ہوا وہ پارلیمانی بورڈ کی تشکیل کے حوالے سے جو ذمہ داران ہیں ان کا اجلاس ہوا, اور کہا گیا ہے کہ فوری طور پر ٹکٹیں فائنل کی جائیں تاکہ ہم اپنے امیدوار جلد از جلد میدان میں اتاریں اور ان کو زیادہ سے زیادہ موقع ملے انتخابی کیمپین کرنے کا. تو ویسے ہی PTI کا ٹکٹ اس وقت ہاٹ کیک ہے, جس کے پاس آئے گا وہ اس کو بہت زیادہ ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی, بٹ سٹل خان صاحب چاہتے ہیں کہ ہمارے کینڈیڈیٹ میدان میں آئیں. دوسرا اجلاس عمران خان صاحب کی زیر صدارت ہوا KP حکومت کا, یعنی جو KP کی صوبائی کابینہ ہے اس کا, وزیر اعلیٰ پلس کابینہ کا. یہ سمجھ لیجئے کہ ایک الوداعی اجلاس ہے کہ اب اس کے بعد شاید ان کی اس طرح سے سیاسی انگیجمنٹ اس ٹینیور میں نہ رہے, کیونکہ منگل کے دن یہ کیبنٹ ڈیزالو ہونی ہے. میں نے آپ کو پرسوں کے ولاگ میں یہ بتا دیا تھا کہ 7 دن کے بعد یہ ڈیزالو ہو جانی ہے KP اسمبلی. بہت سارے لوگوں کو ابھی بھی لگتا تھا, جو لوگ کہتے تھے نا پنجاب اسمبلی نہیں ڈیزالو کرے گا, میں لکھ کے دیتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, میں وہ کرتا ہوں. میرے اپنے کئی صحافی کولیگز بھی ایسا بتاتے تھے کہ لکھ لیں, اب ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. آپ نے سب کچھ ٹویٹر پہ دیکھا ہوا ہے. اچھا, اب جب پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہوگی کہتے KP اسمبلی نہیں ڈیزالو ہوئی ابھی تک, وہاں پہ کس چیز کا انتظار ہے بھائی؟ یہاں کا معاملہ ایک بار نپٹ جائے, ذرا کیئر ٹیکر والا سارا ایشو کسی کنارے لگ جائے, کیونکہ خان صاحب نے اس کے اوپر بھی بات کرنی ہے اور پھر یہ اس کی باری آنی تھی. تو یہ کوئی ایسی شنبے کی بات نہیں ہے, 1 ہفتے کے اندر اندر وہ ڈیزالو ہونی تھی. تو خان صاحب نے آج یہ کنفرم کر دیا ہے کہ منگل کے دن وہ
صوبائی اسمبلی جو KP ہے وہ ڈیزالو ہو جائے گی. اب آتا ہے نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے معاملہ. تو عمران خان صاحب نے نگراں سیٹ اپ کے لیے مشاورت شروع کر دی ہے. پرویز الہی کو آج انہوں نے زمان پاک میں بلایا, ان سے بھی ملاقات میں اس چیز کو فائنل کر لیا جائے گا یا کر لیا ہوگا ابھی تک جب آپ یہ ولاگ دیکھ رہے ہوں گے. نام بھجوا دیے جائیں گے. اگر حمزہ شہباز بطور اپوزیشن لیڈر متفق ہوئے تو کسی ایک نام پہ اتفاق ہو جائے گا جو دونوں پارٹیوں کی طرف سے آئے گا. نہ ہوئے تو دونوں پارٹیوں کی ایک پارلیمانی کمیٹی قائم ہوگی, یعنی PTI کے بھی اتنے ہی لوگ اس آؤٹ گوئنگ پنجاب کیبنٹ کے شامل ہوں گے اور اتنے ہی لوگ PMLN کے شامل ہوں گے, اور وہ اپنے اپنے ناموں کے اوپر پھر فیصلہ کریں گے. نہ ہوا تو پھر یہ معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا اور الیکشن کمیشن ان میں سے کسی ایک نام کو پک کر لے گا. لگتا ایسا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ جس طرح کی روایت تو نہیں, جس طرح کا ابھی ان کا طرز عمل رہا ہے وہ PMLN کے ہی کینڈیڈیٹ کو شاید سپورٹ کریں گے. لیکن پارٹی کے جو PTI کے لوگ ہیں وہ عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن تک معاملہ جانے ہی نہ دیں اور ایسے نام دیں جن کے اوپر PMLN بہت زیادہ اعتراض نہ کر سکے. وہ ڈائی ہارڈ PTI کا کور سپورٹر نہ آپ اٹھا کے نام دے دیں, آپ ایسے نام دیں جن کی ایک ساکھ ہو, رسپیکٹ ہو, اور وہ حمزہ شہباز یا PMLN کو بھی قابل قبول ہو. لیکن دوسری طرف PMLN کی طرف سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ اس حصے میں شامل ہی نہیں ہونا چاہتے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ ڈائریکٹ الیکشن کمیشن کی طرف جائے اور وہاں سے پھر ہم اپنی پسند کا نگراں سیٹ اپ لے کے آئیں. تو لیٹ سی جو بھی ہوتا ہے. عمران خان آج اسمبلی نہ توڑتے, جب بھی توڑتے ہونا بہرحال یہی تھا. عمران خان اور نواز شریف اب ان دونوں نے اپنے اپنے کینڈیڈیٹس میدان میں اتارنے ہیں. اب پنجاب میں جو ریس ہے وہ آگے کی جو منزل ہے وہ طے کرے گی وفاقی حکومت. جو پنجاب میں بازی مارے گا اسی کی آگے. تو عمران خان صاحب ایک بار نہیں, دو بار نہیں, 3 بار پنجاب فتح کر چکے ہیں اگینسٹ آل آڈز جا کے. تو یہی ایک ٹینشن کا سبب ہے وفاقی حکومت کے لیے. معاملات معاشی طور پر ابھی بھی اتنے سٹیبل نہیں ہوئے کہ وہ کوئی نیا بیانیہ لے کے عوام کے پاس جا سکیں. آنے والے دنوں میں ملک میں تیل کا بھی بحران پیدا ہونے کا خدشہ ہے. آج میں خبر پڑھ رہا تھا جس میں وارن کیا گیا ہے کسی ایسوسی ایشن کی طرف سے جو انہی معاملات کو ڈیل کرتی ہے کہ LCs بند ہونے کی وجہ سے تیل کی جو امپورٹ ہے وہ متاثر ہوگی اور آنے والے دنوں میں یہ مسئلہ جنم لے سکتا ہے. ہمارے ریزرو ابھی بھی اس لیول تک نہیں پہنچے کہ ہم سکون سے, اطمینان سے بیٹھ کے یہ کلیم کر سکیں کہ جناب سب کچھ بہتر ہو گیا. جب تک وہ جنیوا والی کمٹمنٹس پوری نہیں ہو جاتی یا ہمارے پاس آ نہیں جاتی, وہ کیش میں فوراً نہیں آنی, اس میں وقت لگنا ہے. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. کوئی مزید اپڈیٹس ہوں گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. امید ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیں گے. پاکستان زندہ باد. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.